بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ توجہ سے سنیں، پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب خبر کیا ہو جائے، خبر کی تقدیم کے بارے میں چند صورتیں ہیں جن میں کیا ہے، خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، اور کہیں خبر کو متعدد بھی لاتے ہیں۔ خبر میں تعدد لانے کی صورت میں نے بات بتائی تھی کہ کیا ہے، بغیر واو کے بھی لا سکتے ہیں اور واو بھی لا سکتے ہیں، لیکن میں نے بتایا تھا کہ جب واو کے ساتھ لائیں گے تو کیا ہوگا، واو میں جا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو بغیر واو کے لائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں ہی صحیح ہیں ایک طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتایا تھا کہ کبھی مبتدا کیا ہے، معنی شرط پر متضمن ہوتا ہے، تو معنی شرط پر متضمن ہونے کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ وہ اس میں کیا ہو جائے، ملا ہوا کس کے ساتھ میں، فعل کے ساتھ میں، ضرب کے ساتھ میں، یا ایسے نکرے کے ساتھ میں جس کی صفت فعل یا ظرف سے لائے گی۔ مجھے بتاؤ، نکرہ جس کی صفت ظرف ہو اس کی مثال کیا ہے معین؟ ہاں حسان جی، مثال کیا ہے اس کو بتاؤ۔ نکرہ جس کی صفت کیا ہو، ظرف ہو، نکرہ جس کی صفت کیا ہو، ظرف ہو۔ ہاں، کل رجل فی الدار فلہ درہم۔ نکرہ جس کی صفت کیا ہو، فعل ہے، اس کی مثال کیا بتائیں آپ؟ نکرہ اس کی صفت فعل ہو، مثال جی وسیم، جلدی بڑا سوچ لیو۔ ہاں، کل رجل یاتی، نہیں پیچھے تو آیا ہے سب کا، سب یاد نہیں کیا، سمجھ نہیں لگ رہا ہے، اور کچھ ہے پیچھے، کچھ پوچھنا تو نہیں ہے نا۔ ایک بات یہ رہ گئی تھی جو وہی خبر مفرد والی ہے نا، اگر خبر مفرد متضمن ہے معنی شرطوں کا، اگر خبر مفرد کی جگہ اگر خبر جملہ ہو جائے، جملہ کیا ہو جائے خبر کی صورت میں، وہ متضمن و معنی یہ اس کو ایسے چیز پر مشتمل جس کے لیے کیا صدر کلام ہو، تو وہاں پہ کیا ہے، تقدیم کوئی واجب نہیں۔ یہ بات شاید چھوٹ گئی تھی میرے خیال سے، حاشیے وغیرہ میں یہ بات موجود ہے، زید من ابو، ٹھیک ہے نا، اور کچھ بات تو نہیں ہے۔ چلیں آج کے سبق کی طرف آئیے۔ پچھلے سبق میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی کیا، کہ جب مبتدا معنی شرط پر متضمن ہو تو اس میں فا کا داخل کرنا کیا ہے، درست ہے۔ یسی ہو کے معنی میں نے بتایا تھا کہ معنی نہیں لکھا ہے بعض لوگوں نے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، منع نہیں ہے، تو یہ واجب ہو یا جائز ہو، اس طرح کا انہوں نے کچھ کلام نہیں کہا۔ ایسی عبارت لے کے آگے جہاں پہ کیا ہے، واجب جائز کیا کنڈیشن ہے، دیگر جتنے بھی مصنفین نے جو کچھ کہا ہے سب کا نچوڑ صاحب کافیہ نے ایک مختصر میں اس کو کر دیا مکمل طور پر۔ چلیں اب اسی سے بات ملتی جلتی ہے کہ جب مبتدا معنی شرط پر متضمن ہو تو اس میں فا کا داخل اس کے جزا میں کیا ہے، صحیح ہے۔ اب آگے اسی سے بات آ رہی ہے کہ وہی مبتدا جو معنی شرط پر کیا متضمن ہے، اس کے اوپر اگر کیا داخل ہو جائے، لیتا اور لالا داخل ہو جائے، بالاتفاق فا کا داخل کیا ہو جائے گا، منع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں کلام کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہو جا رہی ہے، مکمل طور پر چینج ہو جا رہی ہے۔ کیا ہو جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ لیتا لالا کس میں سے آتا ہے، تو ہے اور مشبہ بالفعل میں سے، معنی اعتبار سے کیا ہے، خبر ہے، انشاء ہے، انشاء ہے، جملہ انشاء کی صورت میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ اگر جب وہ معنی شرط پر متضمن تھا، یہ اور بات ہے کہ شرط و جزا کس میں جاتے ہیں بھیا، یہ بھی جملہ انشاء میں جاتے ہیں نا بھیا، ہاں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، لیکن یہ ایک شرط کے معنی پر متضمن ہے، فی نفسی شرط تھا نہیں، پیچھے بات جو گزر چکی ہے، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ممکن تھا کہ اس میں کیا ہو، خبر والا معنی موجود پا لیا جائے، لیکن لیتا لالا تو کنفرم ہے، کس میں جاتے ہیں، انشاء میں جاتے ہیں۔ اس کے داخل ہونے کے بعد جب کیا ہو گیا ہو، انشاء والے کنڈیشن جس وقت پیدا ہو گئے، تو ایسی صورت میں فا کے دخول کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ ایک بات اور یہ کہ لیتا لالا داخل ہونے کے بعد کلام کے اندر جو ہے نا میننگ میں چینجنگ آ جاتی ہے، کوئی تو ہوا کاش کے معنی میں آیا گیا، شاید کے معنی میں آ گیا، تو یہ اس طرح سے کیا ہے، یہ چینجنگ آئے گی، یہ چینجنگ آ گئی، اس بنیاد پر اس میں کیا ہے، وہ اخبار نہیں رہا، جب خبر نہیں رہے تو اس میں فا وغیرہ کے دخول کی بھی صورت پیدا نہیں کی جائے گی۔ لکھا ہے انہوں نے، بعض لوگوں نے الگ الگ کیفیت بیان کی ہیں۔
تو لیتا لعل یہ کیا ہے؟ ان پر صدق و کسب کا حکم نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ پہلے ایک بار یاد توجہ دینا بیٹے، میں نے پیچھے بتایا تھا کہ اس میں وما وقاص ظرفان فلاقسم میں بتایا تھا، توجہ دینا بیٹے۔ اس میں ایک اور میں نے بتایا تھا کہ جب کیا ہو جائے خبر جملہ شرطیہ ہو، اس میں 3 اقوال میں نے بتائے تھے کہ دونوں کے دونوں کیا ہو، ملا کر کے اس کو کیا بنایا جائے؟ خبر بنایا جائے، یا صرف شرط کو یا پھر کس کو جزا وغیرہ بتایا تھی کہ نہیں آئی تھی؟ ایک قول یہ ہے کہ اس کو بنایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ در حقیقت کیا ہے، جو خبر واقع ہوتا ہے جملے شرطیہ میں وہ جزا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خبر جو واقع ہوتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ جزا۔ اب یہاں پہ جب لیتا لعل کو دیکھ لیا تو گویا کہ شرط کون ہے؟ ان جانی زید کیا ہے؟ اکرمتہ، میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ تعظیم کرتا ہوں۔ اکرمتہ یہ کیا ہے؟ جزا ہے۔ یہ اسی کو مانا جاتا ہے کہ اس کے اندر خبریت والا معنی پا لیا جاتا ہے۔ توجہ دے، اس میں کہیں لکھا ہوگا وما یقع ما بعد الفا خبر محض، کہ فا کے بعد یعنی فا جو داخل کرے نا، کیا آپ نے کہا؟ الذی یاتینی فلہ درہم ہے، فا کے بعد جو کچھ آ رہا ہے وہ خبر محض ہے۔ جب لیتا لعل داخل ہو گیا اس میں پورے جملے کے اوپر تو کیا ہو جائے گا؟ خبر محض کو انہوں نے چین کر دیا، کس میں؟ انشاء میں کر دیا۔ جب انشاء میں کر دیا تو اس صورت میں کیا ہے؟ فا کے دخول کی کوئی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ چلو تو کیا ہو جائے گا؟ خبر محض اور کیا ہے بھائی؟ انشاء کے درمیان کیا ہے؟ تناقض ہے۔ تو تناقض ہے، اس صورت میں کیا ہے؟ دونوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے کہنے کی کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں سے فا کو نکال دیا جا رہا ہے۔ تو فا کے بعد جو بھی واقع ہو وہ خبر محض ہے۔ لیتا لعل کے بعد بھی اگر فا موجود ہو جائے تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ فا کے بعد جو جملہ آ رہا ہے فلاح درہم وہ بھی کیا ہے؟ وہ خبر ہی ہے۔ اس کو بتانے کے لیے کہ یہ خبر نہیں ہے، اب لیتا لعل کے داخل ہونے کے بعد کیا انشائی والی کنڈیشن میں یہ چلا گیا ہے، تو اس میں فا کا داخل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا بالاتفاق۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلے دیکھو اس کو انہوں نے کہا ہے لیتا لعل مانعان بالاتفاق، مانعان من دخول الفا فی الخبر، کہ لیتا لعل دونوں کے دونوں کیا ہے؟ خبر میں فا کے داخل ہونے سے کیا ہے؟ مانع ہے بالاتفاق۔ اس میں کسی کا کوئی یہ اختلاف نہیں جی تقریباً۔ آگے آ رہا ہے وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّا بِهِمَا، بِهِمَا میں آگے زندگی کے مرچے کون ہے بیٹے؟ لیتا لعل۔ بعضهم بعض نحات سے مراد یہاں پہ سیبوے ہیں۔ سیبوے نے کہا ہے کہ فا کا داخل کرنا انا وغیرہ میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سے انا کی خبر پر جو ہے نا، توجہ بیٹے، جس طریقے سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھ چکے ہو؟ مبتدا کئی مفرد بھی ہو سکتا ہے اور جملہ بھی ہو سکتا ہے، پڑھ چکے ہیں۔ خبر کا اعلیٰ مسئلہ مبتدا کے بارے میں کہنا، مبتدا کیا ہو جائے؟ مفرد ہو جائے یا مرکب ہو جائے یا پھر کیا ہو جائے؟ جملہ ہو جائے۔ مفرد کی مثال زید قائم، مرکب کی مثال کیا ہے؟ غلام زید قائم۔ مبتدا کیا ہے؟ مفرد بھی ہے، مرکب بھی ہے اور جملہ بھی ہو جائے، یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات المأویٰ، جو قرآن شریف میں ہے۔ مبتدا کیا ہے؟ مکمل جملہ ہے۔ تو یہاں انا کا دخول کس پر ہوتا ہے؟ مبتدا خبری پر ہوتا ہے۔ مبتدا اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ انا کا اسم۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا کہنا چاہ رہا؟ تو بعض لوگوں نے کیا کر لیا کہ انا کو داخل کر لیا کس میں بھیا؟ لیتا لعل کے اس میں داخل کر لیا کہ یہ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ جب یہ انا داخل ہو جائے جملے پر، کسی ایسے جملے پر جس میں کیا ہو جائے؟ جس کا صلہ فعل ہو یا ظرف ہو، تو وہاں پہ اس کے خبر پر فا کا دخول جائز نہیں ہے۔ لیکن کتابوں میں جو لکھا ہے علماء کرام نے، یہ سیبوئے کا مذہب ہے، اور اخفش کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہیں اجازہ لکھا ہے، وہ اجازہ الاخفش ہے، حاشیے میں لکھا ہوگا، نہیں لکھا چلو ہٹاؤ۔ تو یہاں پہ اخفش نے اس کو جائز کرا دے دیا ہے۔ دیکھ لو پیچھے آیا کہ نہیں آیا؟ پیچھے کیا سیبوئے کے مذہب کو کس میں ہے؟ خالف سیبوئے الاخفش میں سیبوئے کے مذہب کی ترجیح دی تھی، لیکن یہاں پہ وَالْحَقَ بَعْضُهُمْ سے یہ اخفش کے مذہب کی کیا کر رہے ہیں؟ ترجیح تو دینی، لیکن ہے اس کو ترجیح کیوں؟ قرآن شریف میں آیا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اور بھی ایک دو آیت ہوگی اور کچھ آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا آیا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۔ ان کی خبر میں بھی کیا داخل ہے؟ فَلَهُمْ داخل ہے۔ تو قرآن کریم میں
قرآن کریم کے اندر اس طرح کی صورت کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کہنے کہ کیا ہے، کلام فصیح میں جب یہ صورت آئی ہے یہ ایک دم دلیل ہے کہ کیا ہے، فصیح وہی ہے، ورنہ فصیح کلام میں غیر فصیح کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو بات ختم ہو گئی نا. چلو اس میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے یہ کیا ہے، مرجو ہے. کیوں؟ بدلیل استعمال القرآنی، قرآن کریم میں کیا ہے، اس میں بطور دلیل کریں گے اس دلیل سے کہ قرآن کریم نے کیا کیا، اس کا استعمال کیا ہے کہ انا کی خبر پر کیا ہے، فا کا داخل کیا. انا کی کون سی خبر پر؟ وہ انا جس کا صلہ کیا آیا ہو، فعل ہو، جب پیچھے پڑھ چکے آپ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. وہ معنی شرط جو متضمن ہوتا ہے نا وہ وہی والا ہوتا ہے. جو کون ہوتا ہے؟ جو موصول ہو، اس کا صلہ فعل ہو یا ظرف ہو یا کوئی حرف ایسے موصوف ہو جس کی صفت کیا ہو، فعل لائے گا یا پھر نقل لائے گا. اس کی وجہ میں نے کل بیان کیا تھا بیٹے کہ ایسا کیوں انہوں نے کیا ہے، وہ وجہ بیان کیا تھا کہ وہ مبتدا جو معنی شرط پر مشتمل ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے، ایکٹیو ہو کے بیٹھو. ادھر دیکھو، ادھر کیوں دیکھ رہے ہو بھائی، پڑھنے کے لیے ہے نا، سچ بیٹھو. شرط کا دخول کس پہ ہوتا ہے؟ بھائی ہمیشہ اپنے حروف شرط کہاں داخل ہوتے ہیں؟ ہمیشہ فعل پہ داخل ہوتے ہیں یار. کری تو بتایا تھا. اس لیے کیا ضروری ہے، ہاں نہیں انا نہیں، کہ اس کا صلہ کیا ہو، فعل ہو گیا ہو یا ظرف ہوگا. تو ظرف بھی کیا ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے کس سے، جملے سے ہوتا ہے. تو اس میں بھی فعل نکل کے آ جائے گا. تو لا مالا، کیونکہ شرط کا دخول فعل ہی پر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بنانے کی صورت یہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ فعل کا ہونا کا ضروری ہے. چلیں ختم ہوگی بات. پڑھانا مجھے جلدی 5 منٹ ہے، جلدی پڑھاؤں گا. آپ وقت یوسف اور کبھی کبھار کیا کر لیا تھا بھائی، اس خبر مبتدا کو قرینہ پائے جانے کی وجہ سے کیا کر لیا تھا، حذف کر لیا تھا. قرینہ عقلیہ ہو یا لفظیہ ہو، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں کہیں عقلی قرینہ ہے تو یہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال جوازن پر حذف نیچے آ رہا ہے وجوباً. جوازن حذف کرتے ہیں، مثال کیا دے رہے ہیں، جیسے کیا ہے، ماہ نو یعنی نیا چاند دیکھنے والے کا پکارنا، کہنا کیا دیکھنا، الہلال واللہ یعنی ھذا الہلال واللہ. الہلال کیا ہے، یہ خبر ہے. الہلال ھذا نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کیوں دکھانا کہ ھذا الہلال ہے، تو ھذا کیا ہے، مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ محذوف ہے. الہلال کیا ہے، وہ خبر ہے. یہ جوازن انہوں نے حذف کر لیا ہے. اچھا آگے لکھا ہے والخبر جوازن یعنی وقت یوسف الخبر جوازن. جس طریقے سے مبتدا کو کیا کرتے ہیں، قرینہ قائم ہونے کی بنا پر حذف کر دیتے ہیں، ایسے ہی کیا ہے، جوازن خبر کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے. مثال کیا لکھا، آگے لکھا ہے خرجت فاذا السبع موجود یا واقف. میں نکلا تو اچانک میں نے کیا دیکھا، سبع سین پہ زبر ہے، با پہ پیش ہے. قرآن میں آیا ہے، کہاں ہے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم. چلو تو یہاں پہ قرینہ کون ہے، یہ اذا ہے. اذا قرینہ کیسے ہے، یہ مفاجات کے علاوہ یہ ظرف ہے. تو ظرف ہے کسی متعلق ضرور ہوگا، تو اس کے لیے کیا چاہیے، کچھ نہ کچھ چاہیے تھا. فاذا السبع موقوف یا موجود واقف یا حاصل، یہ معنی ان کا نکالا جائے گا. ہو گیا. تو یہاں تک کیا بات ہو گئی، فعل جس طرح مبتدا کو قرینہ پائے جانے کی وجہ سے، قرینہ کیسے کہتے ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہو، وہ چیز جو بغیر وجہ کے کسی بات پر کیا کرے، دلالت کرے. قرینہ کی کئی صورت ہوتی ہے، عقلی ہے، لفظی ہے، محلی ہے. ٹھیک ہے، 6-7 صورتیں بنتی ہے. کسی کتاب میں نے پڑھا تھا. کہاں پڑھے ہو، ہاں نہیں پڑھے نا اب تک، باتیں یہ کہیں میں نے باتیں پڑھی تھی لیکن وہ یاد نہیں آ رہی. غالباً اس تلخیص میں ہونی چاہیے، یہ کہیں نہ کہ ہوئے. چلیں اب آگے کیا آ رہا ہے، وہ وجوباً. یہاں سے بہت تفصیلی گفتگو ہمیں کرنی پڑے گی. کچھ باتیں آپ کو بتائیں جو برابر لکھو، کل خالی مثالیں سمجھاؤں گا. یہ توجہ دے بیٹے. وجوباً کیا ہے بیٹے، خبر کو چند مقامات پہ کیا کرتے ہیں، حذف کرنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے 2 چیزیں. ایک کیا ہے، وہاں پہ کچھ نہ کچھ قرینہ موجود ہو. ٹھیک ہے، نمبر 1 کیا ہے، تو قرینہ کے بارے میں پہلے پتہ چل چکا ہے. وقت یوسف المبتدا لقیام قرینہ. توجہ بیٹے،
ایک بات منطقی کرنے جا رہا ہوں. مبتدا کو حذف کرتے ہیں کبھی کبھار جوازاً، کیوں؟ قرینہ پائے جانے کی وجہ سے. تو جوازاً حذف کرنے کے لیے قرینہ چاہیے، وجوباً کے لیے نہیں چاہیے گا، پتہ چلنا چاہیے بھائی. جیسے صاحب کافیہ ایک چیز کو آپ پہلے بیان کر چکے ہیں، وہاں سے آپ سمجھ جاؤ. جوازاً حذف کرنے کے لیے قرینہ چاہیے، تو وجوباً حذف کرنے کے لیے کیا بدرجہ؟ ہاں، تو وجوباً حذف کرنے کے لیے دو چیزیں. نمبر 1 کیا؟ قرینہ، وہ لکھ لیا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ خبر کے مقام پر غیر خبر کو رکھ دیا گیا ہو، اس کا التزام مطلب رکھ دیا گیا ہو. فیما التزم فی موضعہ غیرہ، موضع اس میں ظرف ہے. وضع یدو کس باب سے آ رہا ہے؟ فتح یفتح سے آتا ہے. تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ یودو ہونا چاہیے نا. ہاں، قاعدے کے طور کبھی بتایا تھا؟ ہاں، کبھی قاعدہ بتایا ہوں میں، ایسا لگ رہا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ ہاں، یہ تو علم سے کا پڑھے ہو. وہ تو بیٹا مضارع کا قاعدہ ہے، یہ اس میں ظرف کا الگ ہے. میں نے بتایا تھا مثال سے مطلقاً. مثال سمجھ رہے ہو؟ مثال یعنی وہی جو مثال بتا رہے ہیں جیسے کہ الہلال ہو، یہ مثال ہے. ارے مثال وہ والا مثال ہے، یہ صحیح ہے، محمود ہے، معطل ہے. معطل کی کتنی صورت آتی ہے؟ کون کون ہے؟ اجواب، ناقص. پھر اس میں آپ نے پڑھا تھا کیا لفیف بھی ہے؟ معطل میں نہیں آتا ہے. معطل کی قسموں میں نہیں ہے وہ؟ ہاں، انہیں میں ہوتا ہے بھیا. معطل کی ایک ہے کہ ایک حرف علت ہو، اس کی 3 صورت بنے گی. ایک کلمے میں ایک حرف علت ہو، اگر 2 ہو جائے تو کہاں چلے جائے گا؟ وہ لفیف چلے گا. لفیف مطلب لپٹا ہوا، ملا ہوا. اور تو اس میں 2 رہیں گے، دونوں ایک ساتھ میں رہیں گے تو مفروق ہے مقرون. مقرون. اور الگ الگ ہو جائے تو توا. کیا ہے؟ لفیف ہے، مفروق ہے، مقرون ہے. ہاں، چلو جلیل بھائی 4 صورتیں تو چلو دیکھو کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ کیا پڑھیں گے؟ موضع پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مثال ہے نا. وضع یدو سے اگرچہ ہے پتہ ہے سے، لیکن کیا ہے اس کے اس میں ظرف کا قاعدہ ہی الگ ہے مثال کا. ٹھیک ہے، جسے کیا پڑھتے ہو آپ؟ وقائع سے موقع. ٹھیک ہے، تو وضع یدو سے کیا آئے گا؟ وسیع. ایسو سے کیا پڑھیں گے؟ موسع. موسع نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مسمع کے وزن میں نہیں لایا جائے گا. وہ صحیح کا ضابطہ ہے، صحیح کے علاوہ کا ضابطہ کچھ اور ہے. چلو، ایک چیز کیا ہے؟ وجوباً حذف کرنے کے لیے قرینہ. دوسری چیز کیا ہے کہ خبر کی جگہ پر دوسرے کو کیا کر لیا اور رکھ دیا گیا. تو یہاں پہ کیوں حذف کرنا وجوباً ضروری ہے؟ تاکہ کیا ہو جائے بیٹا؟ اصل و فرع کا اجتماع لازم نہ ہے. آپ نے پڑھا نا، آپ آیت تیمم برخاست، پانی جب مل جائے تو کیا ہے؟ تیمم بیچارہ رفع چکر ہو جائے. تو خبر کی جگہ میں کسی اور کو اگر آپ نے رکھ دی تو اب خبر کی خبر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب خبر کی جگہ کسی اور کو رکھ دیا گیا تو خبر کو بھی رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عوض اور معوض کا استعمال لازم ہے، جو کہ درست نہیں ہے. اب وہ ہے استقرائی طور پر. استقرا پتہ ہے یعنی کلام عرب کے استعمالات میں دیکھا، کلام عرب میں جو مستعمل چیزیں ان کو نظر آئیں، استعمالات کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں ان کو یہ بات آئی کہ وہ 4 مقامات ہیں. کتنے مقامات ہیں؟ 4 مقامات. یہ بطور استقرا ہے. پڑھو استقرا منطق کے اندر. استقرا حجت کی قسمیں کتنے؟ قیاس، استقرا، تمثیل. پڑھے ہو استقرا؟ تو بطور استقرا یعنی تلاش و تتبع کے بعد اتنی صورتیں نظر آئی ہیں. ان صورتوں کو بیان کرنے دیں گے. وہ 4 صورتیں. وہ 4 صورتوں میں کیا کچھ ہے نہیں ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. آپ ٹائم تو ایسا کہو کہ آپ کا ناشتہ پانی کا